پریمپشن حق شفا سے مراد یہ ہے کہ کسی فروخت ہونے والی زمین پر خریدار سے زیادہ کسی اور بندے کا حق ہونا، قانون کی نظر میں اسے ہم رائٹ آف پریمپشن کہتے ہیں۔ حق شفا کر سکتے ہیں اور کون کون سی زمین پر حق شفا نہیں ہو سکتا۔ تو اکارڈنگ ٹو دی پنجاب پریمپشن ایکٹ 1991، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد خان۔ آج ہم بات کریں گے رائٹ آف پریمپشن۔ یہ کیا ہوتا ہے، کون کون سے لوگ حق شفا کر سکتے ہیں اور کون کون سی زمین پر حق شفا نہیں ہو سکتا۔ تو اکارڈنگ ٹو دی پنجاب پریمپشن ایکٹ 1991، پریمپشن حق شفا سے مراد یہ ہے کہ کسی فروخت ہونے والی زمین پر خریدار سے زیادہ کسی اور بندے کا حق ہونا، قانون کی نظر میں اسے ہم رائٹ آف پریمپشن کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کون کون سے لوگ قانونی طور پر انٹائٹل ہیں کہ وہ حق شفا، سب سے پہلے ان کا حق ہے، اس کے بعد کسی اور کا۔ There are 3 people entitled to right of preemption according to the پنجاب پریمپشن ایکٹ 1991۔ تو سب سے پہلے اس میں جو سب سے زیادہ حق جس بندے کا ہے وہ ہے مشترکہ کھاتے دار۔ اس کو ہم شافعہ شریک بھی کہتے ہیں۔ یہ اس بندے کا اگر ایک کھاتے میں 2 مالک ہیں تو جو دوسرا مالک ہے اس کا خریدنے میں سب سے زیادہ پہلا حق اس بندے کا ہے جو مشترکہ کھاتے دار ہے۔ اب دوسرے نمبر پر ہم اس بندے کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کو ہم شافعہ جار کہتے ہیں، جس کی زمین یا اپنے مکان کی دیوار اس کے مکان کی دیوار سے متصل ہو، اس کے ساتھ ملتی ہو، تو اس بندے کو دوسرا حق حاصل ہے قانون کی نظر میں کہ وہ حق شفا دائر کر سکتا ہے۔ اگر زمین اس نے کئی بار فروخت کر دیا تو وہ شفا دائر کر سکتا ہے۔ اور نمبر 3 پر جو آتا ہے وہ ایک ایسا تیسرا بندہ وہ ہے جس کی زمین یا جس کا رستہ وہ اس جو فروخت ہوئی ہوئی زمین ہے اس میں سے گزر رہا ہو، رائٹ آف وے یا رائٹ آف واٹر، تو وہ اس کا مطلب اس کے زمرے میں وہ تیسرے بندے کو وہ حق حاصل ہے، اس کو ہم جو ہے وہ شافعہ خلیط کہتے ہیں قانون کی نظر میں۔ تو یہ ہمارا پورا جو اس قانون کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو زیادہ آبادی ملک کی ہے، اس پورے ایکٹ کا دا پنجاب پریمپشن ایکٹ 1991، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زیادہ تر آبادی دیہاتوں میں رہائش پذیر ہے، تو ہم ایک دیہات میں کسی دوسرے بندے کو مطلب اس میں انٹر ہونے سے روکنے کے لیے، تاکہ ان کا آپس میں امن خراب نہ ہو، ایک علاقے کے لوگوں کو یہ حقوق حاصل ہیں۔ اب ہم یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، جو ایک حق شفا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ایک زمین فروخت ہو چکی ہے اور اس بندے کے علم میں وہ بات نہیں ہے تو وہ سب سے پہلے تو 2 گواہوں کو ہمراہ اس بندے سے ملے گا اور اس زمین کو خریدنے کا ارادہ ظاہر کرے گا، اور اس کے بعد اس کو لیگل نوٹس بھیجے گا جس نے زمین خریدی ہے اس کو، کہ جس قیمت پر آپ نے وہ زمین خریدی ہے میں اسی قیمت پہ آپ سے وہ زمین خریدنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اس کا زیادہ حقدار ہوں آپ سے زیادہ۔ اگر وہ بندہ اس خریدار جو جس نے خریدی ہے زمین، وہ اس کو اس قیمت پر زمین نہیں دیتا، تو اس کے بعد وہ عدالت میں سول کورٹ میں جو ہے وہ کیس فائل کر دے گا رائٹ آف پریمپشن، دعویٰ حق شفا کا۔ اب اس کی مدت کتنی ہے؟ اس کی مدت اس جو معاہدہ ہوا ہے، جو ان کی خرید و فروخت ہوئی ہے، تو اس معاہدے سے لے کر 1 سال کے اندر اندر حق شفا دائر کرنا ہوتا ہے، اور جب یہ کیس آپ نے فائل کر دیا تو اس کیس فائل کرنے سے نیکسٹ آنے والے 30 ڈیز کے اندر سول کورٹ آپ کو پابند کرتی ہے کہ آپ 1/3 اماؤنٹ اس قیمت کی جمع کروائیں جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے اس رقبے کی۔ تو اگر آپ وہ 1/3 نہیں جمع کروائیں گے 30 دنوں کے اندر کیس فائل ہونے کے 30 دنوں کے اندر اگر وہ 1/3 اماؤنٹ آپ جمع نہیں کروائیں گے تو آپ کا کیس ڈسمس کر دیا جائے گا۔ اس کے بارے میں جو کیس لا آیا ہوا ہے وہ آپ کو اسکرین پر شو ہوگا، آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہمارا یہ رائٹ آف پریمپشن ہے یہ کس کس زمین پر ہو سکتا ہے اور کس زمین پر یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو اب ہماری اعلیٰ عدلیہ انہوں نے یہ قرار دیا ہے کہ یہ جو رہائشی اور سکوتی جگہ ہیں، شہروں والی جگہ، وہاں یہ رائٹ آف پریمپشن نہیں ہو سکتا، یہ اب صرف اور صرف زرعی رقبے پر یہ منحصر ہے، وہاں ہو سکتا ہے۔
اور اس میں بھی کچھ ایسے زمینیں ہیں جن پر یہ رائٹ آف پریمپشن نہیں ہو سکتا. فار ایگزامپل تو سب سے پہلے اس میں آتی ہے جناب وراثتی ہبہ جو ہے اس پر رائٹ آف پریمپشن نہیں ہو سکتا. اس کے بعد وقف کی ہوئی زمین جو آپ کسی مسجد مدرسہ کو وقف کر دیں اس پر رائٹ آف پریمپشن نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ جو ہم نے 3 کیٹیگریز ڈسکس کی ہیں کہ جس میں شافع شریک، شافع جار اور شافع خلید شامل ہیں، وہ لوگ جن کا سب سے زیادہ حق ہے اس زمین پر، اگر زمین ان لوگوں نے خریدی ہوئی ہے تو آپ اس پر بھی رائٹ آف پریمپشن نہیں کر سکتے. تو یہ ہمارا جو پنجاب پریمپشن ایکٹ ہے اس کا بیسیکلی مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارے جو سب سے زیادہ حق رکھنے والا اس زمین کا بندہ ہے وہ اس کو خرید سکے، اور اپنا اس کا اگر راستے کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، تو وہ اس زمین کو خرید کر اس مسئلے سے بچ سکے. تو ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ اس میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو رائٹ آف پریمپشن کو استعمال کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو سیکشن 5 اینڈ اکارڈنگ ٹو سیکشن 6. تو اب اور ساتھ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ اس کی مدت کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور ہمیں 1/3 جو ہے وہ جمع کروانا پڑے گا. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ اس میں کون کون سی زمین پر حق شفا دائر نہیں ہو سکتا. اب آنے والی ہم ویڈیو میں یہ ڈسکس کریں گے کہ اس کی اور بھی بہت سی صورتیں ہیں. فار ایگزامپل اس میں ہم دیکھیں گے کہ ان کی جو زمین ایکسیپشن کیا ہے، کون سا راستہ مل سکتا ہے، کون سی زمین متصل کہلائے گی، اور یہ ہم اس میں آنے والی ویڈیوز میں اس کی فردر اس کو ہم ایلیبوریٹ کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، بہت شکریہ.